السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ نحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 19 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسانی، اور احسان کا، وایتاء، اور دینے کا، ذی القربی، قرابت والوں کو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، اور ظلم و زیادتی سے، وَیعظکم لعلکم تذکرون، اور وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عدل کا ذکر کیا ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق بنتا ہے اس کو پورا پورا عطا کرنا، اس کو پورا پورا دینا عدل کہلاتا ہے۔ انصاف کو بھی کہتے ہیں، اردو میں عدل کے معنی انصاف ہوتے ہیں، یعنی ہر کام میں عدل و انصاف کو مقدم رکھا جائے، بات کرنے میں، سلوک کرنے میں، یا کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے میں۔ کسی قسم کی دشمنی، عناد، محبت یا قرابت اس کے آڑے نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں عدل پر قائم رہنا چاہیے۔ عدل کے دوسرے معنی اعتدال بھی ہوتا ہے، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنا، افراط و تفریط کے درمیان والا راستہ اختیار کرنا، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں اگر ہم زیادتی اختیار کر لیتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو یہ افراط ہو جاتا ہے، اس کو غلو کہتے ہیں، غلو، دین میں غلو کرنا کہلائے گا۔ لیکن اگر ہم کمی کر دیتے ہیں، کوتاہی کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ درمیان والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، قول میں، کام میں، فعل میں، فیصلہ کرنے میں، ہر کام میں ہمیں عدل کو محلوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا وہ احسان ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل تو ہوتا ہے نا، جو کسی چیز کا حق بنتا ہے اس کو پورا پورا ادا کرنا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ حق سے زیادہ ادا کیا جائے۔ احسان کا ایک مطلب حسن خوبصورتی بھی ہے، یعنی جو بھی کام کیا جائے اس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور حسن کا، احسان کا ایک مطلب حق سے زیادہ بڑھ کر دینا بھی ہے، یعنی جو کسی چیز کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے ساتھ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، اس کو کہیں گے احسان۔ احسان کا ایک مفہوم حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کچھ باتیں پوچھی تھیں۔ ان میں سے ایک بات کا ذکر یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہر کام کو اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو احسان کے 3 مفہوم آپ نے پڑھ لیے۔ حسن سے ہے، یعنی نہایت خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، اور احسان کا مطلب کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، اور احسان کا مطلب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اعمال انجام دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایتاء ذی القربی، قرابت داروں کو دینے کا۔ قرابت داروں، رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں حق رکھا ہے، ہمارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہوا ہے، تو ہم نے جو کچھ بھی اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے نا، ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کا حق ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے منع کرتے ہیں، منکر اور برائی سے۔ فحشاء کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی، اور بے حیائی والے کام، جیسا کہ زنا ہو گئے، رقص و سرور، بے پردگی، فیشن پرستی، اور مرد و عورت کا اختلاط اور مخلوط معاشرہ، اس طرح یہ ساری بے حیائی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتے ہیں۔ بے حیائی وہ کام ہوتے ہیں جو ہوتے برائی کے ہیں، لیکن ان کو کوئی برائی سمجھ نہیں رہا ہوتا، بلکہ اس کو کھلم کھلا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کھلم کھلا فحاشی برائی کا کام کرنا تو فحش کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد منکر کا ذکر کیا۔ منکر کہتے ہیں برائی کو، ناپسندیدہ، یعنی ایسا برائی کا کام جس کو ہر دور میں اور ہر معاشرے میں ناپسند ہی خیال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
فحشاء اور منکر میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ فحشاء بھی بے حیائی کا کام ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا مختلف کام اس میں شامل ہے۔ تو یہ جو بے حیائی والے کام، برائی کے کام کھلم کھلا انجام دینا، اس برائی کو برائی نہ سمجھنا، اس کو عام کر دینا، یہ فحش کہلائے گا۔ اور منکر بھی برائی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی برائی ہوتی ہے کہ اس کو ہر دور میں اور ہر معاشرے میں ناپسندیدہ ہی خیال کیا جاتا ہے اور برا ہی خیال کیا جاتا ہے، جیسے چوری ہے، زنا ہے، ہر طرح کے معاشرے میں اس کو برا ہی کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بغی۔ بغی کیا ہوتا ہے؟ ظلم اور زیادتی۔ زنا کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ظلم اور زیادتی کو کہا گیا ہے۔ ظلم جو ہے نا، یہ قیامت کے، آخرت کے اندھیر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کو، اذا جب، عَاهَدتُّم تم عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ اور نہ تم توڑو قسموں کو، بعد توکیدہا بعد اس کے پختہ کرنے کے، وقد جعلتم اللہ اور بلا شبہ تم نے بنایا اللہ کو، علیکم اپنے اوپر، کفیلا ضامن، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ روحوں کی حالت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا بلا، یعنی کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان لاتے ہوئے جب بیعت کی جاتی تھی تو اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ توڑو۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپس میں جو وعدے کیے جاتے ہیں نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپس کے وعدے اور قسمیں بھی پوری کرو۔ قسموں کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایمان کا اب سورۃ بقرہ میں اتنا ذکر آپ نے پڑھا۔ کیا اس کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یا جو قطع رحم والی قسم ہے، یا پھر کوئی برائی والی، کسی کو نقصان پہنچانے والی قسم کھا لی، تو پھر اس کو پورا نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ قسمیں پوری کی جائیں گی جن کے پورا کرنے میں کوئی برائی نہیں کسی پہ ہوتی، کوئی قطع رحمی نہیں ہوتی، کسی کا حق مارنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو پورا کرنا لازمی ہے۔ وہ قسمیں، وہ نظریں ہم پوری کریں گے۔ لیکن کچھ ایسی قسمیں ہوتی ہیں جو ہم غلط کھا لیتے ہیں، تو ان کو توڑنا ہی بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں ہے، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی اچھا کام دیکھتے تھے، اسے بہتر دیکھتے تھے جس کی قسم کھائی ہوتی تھی، تو آپ اسی کام کو اختیار کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو، كَالَّتِي اس عورت کی مانند، نقضت جس نے توڑ دیا، غزلها اپنی رسی کو، من بعد بعد قوتٍ مضبوط کاٹنے کے، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون۔ تتخذون تم بناتے ہو، تم ٹھہراتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم آپس میں دھوکہ دینے کا باعث، ان تکون کہ ہو جائے، امتن ایک گروہ، ایک جماعت، ہیا وہ اربا بڑی ہوئی، زیادہ بڑھ جائے، من امتن جماعت سے، یعنی دوسری جماعت سے، انما بے شک صرف، یبلوکم اللہ بہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ اور وہ تمہیں تفصیل سے کھول کر بیان کرتا ہے، یوم القیامت قیامت کے روز، ما کنتم فیہ تختلفون
جن باتوں میں تم تھے اختلاف کرتے، یعنی جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن کھول کر بیان کر دے گا۔ اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک عورت ہے جو ساری رات اپنی رسی کو کاٹتی ہے اور مضبوط کاٹتی ہے، پھر صبح کو اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ مکے میں ایک عورت رہتی تھی جو اس طرح کیا کرتی تھی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، اس کی ذہنی حالت اچھی نہیں تھی، تو وہ ساری رات سوٹ کھاتی رہتی اور صبح اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی مانند نہ ہو، یعنی اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے عہد کو، حلف کو توڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ عورت ساری رات سوٹ کھاتے اور صبح اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اپنے سارے اعمال ضائع کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا باعث نہ بناؤ۔ دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ اربا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ۔ جب یہ دیکھو کہ تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے ضام میں حلف کو توڑ دو۔ پہلے تو حلف اٹھایا ہوا ہے، قسم کی کھائی ہوئی ہے یا پھر عہد کیا ہوا ہے، لیکن جب تم دیکھو کہ تم بڑھ گئے ہو، تم دوسری جماعت سے زیادہ غلبہ رکھتے ہو، تو تم سمجھو کہ میری قوت و طاقت زیادہ ہے تو میں نے ضرور قسم کو پورا کرنا ہے یا میں نے ضرور اپنا عہد پورا کرنا ہے، تو پھر تم اس عہد کو توڑ دو۔ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ تم طاقت میں زیادہ ہو یا کم، لیکن جو عہد کیا نا اس کو پورا کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، یقیناً بنا دیتا تم کو، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ رہنے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو توحید پر اکٹھا کر دیتا، سب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاتے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے دونوں راستے خیر و شر کے دکھا کر کہ ان میں سے جون سا راستہ چاہو تم منتخب کر لو۔ تو یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ جو بھی تم اعمال کرتے ہو نا اس کے بارے میں ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ 2 دفعہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کی جانی ہے، تم اپنے آپ کو آزاد نہ خیال کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کو، یا اپنے عہدوں کو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ، وَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، بس ڈگمگا جائیں قدم بعد اس کے مضبوطی کے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی، بما باوجہ اس کے، صدت تم، روکا تم نے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑا۔ یہاں پھر عہد شکنی سے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں، یعنی کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں۔ ظاہر ہے جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان تو اس طرح عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ کو پورا نہیں کرتے بلکہ توڑتے ہیں، تو وہ اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے، پھر تمہارے لیے پھر بڑا عذاب ہے آخرت کا اگر تم نے ایسا کہا تو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قسم سے مراد بیعت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ کر پھر مرتد نہ ہو جانا، پھر تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام سے پھر جائیں گے، یا پھر کافر لوگ اسلام ہی قبول نہ کریں گے۔ تو دونوں معنی اس کے درست ہیں، دونوں طرح سے کسی کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا ہی مراد لیا جاتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے قیمت تھوڑی سی، انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون،
بے شک صرف جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا مال تو فانی ہے اور اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں تیار ہیں نا، وہ تقیوں کے لیے اور عہد پورا کرنے والوں کے لیے وہ نہایت اچھی اور بہتر ہیں۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ما عندكم جو تمہارے پاس ہے، ينفد وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، وما عند الله باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے دنیا فانی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، یعنی ثابت قدم رہے، اجرہم ان کا اجر بھی احسنی نہایت اچھا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ بتا رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہ تو جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے حقدار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں عطا کریں گے اور جنت میں داخلہ ہمارا عطا فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ من جو عمل کرے گا، صالحا نیک، من ذکرین مرد میں سے، او انثی یا عورت میں سے، وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہوگا، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ بس ضرور ہم اسے زندگی دیں گے، حیات طیبہ زندگی پاکیزہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو اجر ان کا ساتھ اچھے کے، ما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہایت اچھا اجر آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا مرد اور عورت دونوں کا ذکر کر دیا، یعنی اعمال کرنے کے لحاظ سے اور اعمال کا ثواب اور عذاب حاصل کرنے کے لحاظ سے مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا، دنیا میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، صرف شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق رکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورت کا بھی ذکر کیا کہ وہ عذاب اور ثواب میں اسی کی طرح شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور اس کے پاس ایمان بھی ہوگا، وہ مومن بھی ہوگا۔ کامیابی کے لیے دو ہی شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، یہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ ایمان وہ باتیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور جن باتوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ باتیں ضروری ہیں کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ اگر ہم کسی ایک نبی، ایک کتاب یا ایک فرشتے کا بھی انکار کرتے ہیں نا، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور ایمان کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عمل صالح، نیک اعمال۔ نیک اعمال کس کو کہیں گے؟ نیک اعمال وہ اعمال ہوتے ہیں جس میں دو شرائط موجود ہوں، نمبر ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ تو جو یہ دو شرطیں پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں بھی بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اعمال سے بھی اچھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کا ہمیں 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا اور کئی تو ایسے اعمال ہیں جس کا بے حساب اجر ملے گا۔ جیسے روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو ایسے کئی اعمال ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے اجر کا ذکر ہی نہیں کیا، تو بے حساب ان کا اجر۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فائدہ پھر جب قرأت آپ پڑھیں قرآن فاستعذ باللہ بس پناہ طلب کر لیں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے، اعوذ باللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا اس لیے یہ فرض ہے۔ دوسرے یہ کہ شیطان انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر وقت، تو وہ کیسے یہ چیز برداشت کرے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں اور اس کے حملوں سے بچ جائیں۔
تو ظاہر ہے وہ آپ کو بہکائے گا، قرآن نہیں پڑھنے دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے بعد قرآن پڑھو تاکہ تمہیں اس کا فائدہ ہو، شیطان تمہیں بہکا نہ سکے۔ پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا اور حکم دے دیا، تو پھر یہ فرض ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ بسم اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، یہ نہ آپ سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا ہے ساری امت کو کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اسے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ انہ بے شک وہ لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے سلطان کوئی زور علی الذین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے ہیں وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ بے شک صرف اس کا زور، اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہے وہ جو یتولونہ اس سے دوستی لگاتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون اور وہ جو ساتھ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، دو صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں نیک بندوں کی، جن پر شیطان کا کوئی غلبہ کوئی زور نہیں ہوتا۔ وہ دو صفات رکھنے والے لوگ کون سے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، اور توکل بھروسہ یہ کیا ہوتا ہے؟ وکلا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے تمام معاملات کسی کے سپرد کر دینا اور ساتھ اس پر مکمل اعتماد بھی رکھنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد اگر سارے کام کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل، اپنا کارساز بنا دیا، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنے والے، مکمل اعتماد کرنے والے ہیں، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں اور ساتھ ان کا ایمان بھی مکمل ہے، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ جو عقیدے کے لحاظ سے، اعتماد کے لحاظ سے کمزور ہے نا، ان پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شیطان کا مکمل غلبہ کن لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور جو مشرک ہیں، مشرکوں پر تو ظاہر ہے شیطان کا پورا ہی زور چلنا ہے نا، وہ تو شیطان کی فوج میں ہی شامل ہے۔ اور جو اسے دوستی لگاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جن کا ایمان عقیدہ جو ہے نا وہ کمزور ہے، وہ اس کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے توکل کو مضبوط کرنا چاہیے اور اعوذ باللہ پڑھتے رہنا چاہیے، تو ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔